بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ سلطان عبدالعزیز اپنے قافلے کے ساتھ کہیں جا رہا تھا کہ سلطان عبدالعزیز کے قافلے کا گزر ایک گاؤں سے ہوا۔ وہ گاؤں اپنی نوعیت کے لحاظ سے بہت ہی اہمیت والا گاؤں تھا، کیونکہ شہر کی طرف جانے والے راستے اس گاؤں کے درمیان سے گزر کر جاتے تھے۔ لہٰذا بڑے بڑے تاجروں کے قافلے، سلطان اور وزیر بڑے بڑے اس گاؤں کے راستے سے گزر کر ہی جاتے تھے۔ سلطان کا قافلہ جب گاؤں کے درمیان پہنچا تو اچانک سلطان کی نظر گاؤں کے کونے پر پڑی، جس میں ایک نوجوان ایک لڑکی کو بری طرح مار رہا تھا۔ سلطان عبدالعزیز نے اپنے قافلے کو روک دیا اور ایک سپاہی کو حکم دیا، جا کر معلوم کرو آخر مسئلہ کیا ہے۔ سپاہی اپنے گھوڑے پر سوار اس ہجوم میں والی جگہ پر گیا تو دیکھا ایک نوجوان ایک حسین اور جمیل لڑکی کو بری طرح مارا اور باقی گاؤں کے تمام لوگ اس کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ سلطان کے سپاہیوں نے گاؤں والوں سے پوچھا کہ یہ نوجوان اس لڑکی کو کیوں مار رہا ہے اور تم لوگ تماشا کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو گاؤں والوں نے کہا، اے بھائی، یہ نوجوان بالکل صحیح کر رہے ہیں، یہ اور لڑکی بہت ہی چلاک اور شاطر لڑکی ہے۔ سلطان کے سپاہی نے پوچھا کہ آخر اس نے کون سا گناہ کیا؟ تو گاؤں والے بولے کہ یہ لڑکی بہت ہی لالچی اور بد کردار ہے، اور جس آدمی کا اسے پتہ چل جائے کہ اچھے گھر، دن دولت اور اچھی چیزیں موجود ہیں تو اس کی بیوی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، اور یہ اپنے جال میں کئی لوگوں کو پھنسا چکی ہے۔ لیکن جب اس نے اس نوجوان تاجر پر اس دعوے کا اظہار کیا تو اس نے اس کو اپنی بیوی ماننے سے انکار کر دیا، اور اسی لیے اس کو بری طرح پیٹ رہا ہے۔ یہ خود کو اس تاجر کی بیوی کہہ رہی ہے، لیکن ہم بھی جانتے ہیں یہ اس کی بیوی نہیں ہے۔ سلطان کا سپاہی سلطان کے پاس آیا اور سلطان عبدالعزیز کو ساری صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا۔ جب سلطان عبدالعزیز نے سنا کہ ایک لڑکی ایک نامحرم مرد کو بغیر نکاح کیے اپنے شوہر کیسے کہہ سکتی ہے، سلطان عبدالعزیز غصے کی حالت میں اس جگہ پر گیا جہاں لوگوں کا ہجوم تھا۔ جب لوگوں نے سلطان عبدالعزیز کو دیکھا تو لوگوں کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ لوگ خوف سے سلطان کو دیکھ رہے تھے کہ اب گاؤں والے سلطان کے ہاتھوں سے بچ نہیں سکتے۔ سلطان عبدالعزیز اپنے گھوڑے سے اترا، اتنے میں سلطان کے ایک سپاہی نے آپ کے گھوڑے کی رسی پکڑی۔ سلطان اس لڑکی کے قریب گیا اور پوچھا، اے نوجوان، تم اس لڑکی کو کیوں مارے ہو؟ اس نے پھر سے سلطان کو وہی داستان سنائی جو پہلے گاؤں والے سلطان عبدالعزیز کے سپاہی کو سنا چکے تھے۔ سلطان عبدالعزیز نے اسی وقت حکم دیا کہ گاؤں کے سرپنچ کو بلا کر لایا جائے۔ جب گاؤں کے سرپنچ کو بلایا گیا تو سلطان عبدالعزیز نے گاؤں کے سرپنچ کے سامنے اس لڑکی سے پوچھا، کیا یہ مرد تمہارا شوہر ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا، جی ہاں سلطان معظم، یہ میرا شوہر ہے، جبکہ اس کے شوہر کے بیانات اس لڑکی کے بیانات کے بالکل برعکس تھے۔ سلطان عبدالعزیز نے جب گاؤں کے سرپنچ سے پوچھا تو اس نے بھی اس نوجوان مرد کے حق میں گواہی دی جو اس لڑکی کو بری طرح مار رہا تھا۔ سلطان عبدالعزیز حیرانگی کے عالم میں سوچ رہا تھا، آخر ان دونوں میں سے کون سچ کہہ رہا ہے؟ اور پھر سلطان عبدالعزیز نے گاؤں کے سرپنچ کو کہا کہ تم ابھی اسی وقت اس لڑکی کو لے کر اپنے گھر جاؤ، یہ لڑکی آج کی رات تمہاری مہمان ہوگی۔ صبح تم اس لڑکی کو اور اس کے شوہر کو، یعنی کہ جس کی وہ لڑکی یہ شوہر ہونے پر اعتراف کر رہی تھی، اس کو لے کر کل صبح میری عدالت میں حاضر ہو جانا۔ دروازے پر موجود سنتری کو فلاں نشانی بتا دینا، وہ تمہیں میری عدالت میں لے آئے گا۔ سلطان عبدالعزیز اپنے گھوڑے پہ سوار ہوا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ گاؤں کا سرپنچ اس لڑکی کو لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ صبح ہوئی، سلطان عبدالعزیز عدالت میں تشریف لائے تو چند ہی لمحوں میں سلطان کے سپاہیوں نے آ کر گاؤں کے سرپنچ اور اس لڑکی کے اور اس کے شوہر کے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ سلطان نے اجازت دیتی، عدالت لگ گئی، تمام لوگ عدالت میں جمع ہو گئے۔ اس سرپنچ کے ساتھ تمام گاؤں کے مرد خواتین میں موجود تھے، لہٰذا سلطان نے تمام لوگوں کو اندر آنے کی اجازت دے دی، کیونکہ سلطان چاہتا تھا کہ اس مقدمے کا فیصلہ تمام لوگوں کے سامنے ہو، اور جو بھی اس مقدمے کا فیصلہ ہو تمام گاؤں والوں کو پتہ چل جائے۔ اب سلطان عبدالعزیز اپنی نشست پر بیٹھا ہوا تھا۔ سلطان عبدالعزیز کے حکم پر اس لڑکی کو اور اس نوجوان تاجر کو ٹہرے میں لایا گیا۔ اب سلطان عبدالعزیز نے اس تاجر سے پوچھا کہ بتاؤ کہ تم اس لڑکی کو کیوں مارے تھے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، جو کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میں ایک بہت بڑا تاجر ہوں، میرا کاروبار بڑے بڑے بازاروں میں ہے، لہٰذا آج بازار میں مجھے تجارت کرتے ہوئے اس لڑکی نے دیکھ لیا تو اسے پتہ چل گیا کہ میں پیسے والا آدمی ہوں اور میرا پیچھا کرتے کرتے آ گئی، اور جب میں گاؤں میں پہنچا تو اس نے میرے گھر کے سامنے شور مچانا شروع کر دیا، تو میرے شوہر اور مجھے اندر آنے کی اجازت دو۔ گاؤں والے اس بات پہ مجھ پر شک کرنے لگے کہ اس آدمی نے دولت ہونے کی وجہ سے کہیں نکاح
तो नहीं कर रखा हुआ और गांव वालों को पता ना हो, लेकिन फिर मैंने गांव वालों को यकीन दिलाया कि मेरी अभी तक कोई शादी नहीं हुई। इस नौजवान के दलाल सुनने के बाद सुल्तान अब्दुल अजीज ने इस लड़की से पूछा, बताओ अब तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहती हो? तो वो लड़की रोते हुए कहने लगी, सुल्तान मौसम, मैं एक गरीब कमार की बेटी हूँ। ये नौजवान जिस बाजार में तजारत करता है, इसी बाजार में मेरे बाबा की एक छोटी सी दुकान है। एक दिन मेरी माँ की तबीयत ख़राब हो गई तो मैंने अतला देने की खातिर बाजार में अपने बाबा के पास गई। जब मैं बाजार में पहुंची तो इस ताजर की नज़र मुझ पर पड़ गई, तो उसने मेरे बाप को मुझसे निकाह करने की दावत दी। मेरे बाप ने इसकी दावत कबूल कर ली और मेरा निकाह इस नौजवान के साथ कर दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था यह नौजवान खूबसूरत लड़कियों से अपनी हवस मटाने के लिए चंद दिनों के लिए निकाह करता है और फिर इनको घर से धक्के देकर निकाल देता है। और जब मेरे साथ भी इसने ऐसा ही किया। हमारा निकाह हुए तकरीबन 2 महीने हो चुके थे। इस आदमी ने देर रात मेरे जिस्म से लुत्फ उठाया। जब भी बाजार से लौटता तो मुझे बिस्तर पर ले जाता। मैंने कई बार इससे कहा कि तुम एक आम शोहर की तरह मेरे साथ सलूक किया करो। एक औरत को सिर्फ प्यार मोहब्बत ही नहीं, अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे काम करने होते हैं। लेकिन ये मेरी बात कभी नहीं सुनता था और इस चीज़ तरह करते करते हमारी शादी को 2 महीने गुजर गए। जब 2.5 माह गुजरा तो अब इसका मेरे से दिल भर चुका है। आस्ता आस्ता ये मुझसे दूर होने लगा। अब दिन के बजाय बात रातों में चली गई और रातों के बजाय हफ्तों में चली गई, और जब 2-3 हफ्ते गुजरे तो अब उसने मुझसे जान छुड़वाने की खातिर मुझे घर से धक्के देकर निकाल दिया, क्योंकि अब इसका मेरे से दिल भर चुका है। अब सुल्तान अब्दुल अजीज़ दोनों के दलाइल सुन चुका था। सुल्तान अब्दुल अजीज़ ने कहा कि मैं तुम दोनों के दलाइल की बुनियाद पर कोई फैसला नहीं सुना सकता, लिहाजा मुझे गांव के आदमियों की गवाही की ज़रूरत पड़ेगी। अगर इन गवाहियों के बयानात के बाद भी मैं किसी मुकदमे का फैसला कर पाऊंगा। अब सुल्तान अब्दुल अजीज़ ने गांव के चंद बुजुर्ग आदमियों को कटहरे में बुलाने का हुक्म दिया। जब इनको कटहरे में लाया गया तो सुल्तान अब्दुल अजीज़ ने इनसे पूछा कि इन दोनों में से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। तो इन तमाम गांव के बुजुर्गों ने इस नौजवान के हक में बयान दिए और इस औरत के खिलाफ जहर उगलने लगे। सुल्तान अब्दुल अजीज़ बड़ा हैरान हुआ कि जब मैं इस मर्द के दलाइल सुनता हूँ तो ये सच लगता है, और जब इस औरत के दलाइल सुनता हूँ तो ये मजलूम लगती है। लेकिन सुल्तान का दिल कह रहा था ये लड़की सच कह रही है, क्योंकि वो चेहरे से ही वो नौजवान ताजर बदकिरदार लग रहा था। गवाहियों के बयानात के बाद अब सुल्तान का इस नौजवान के हक में फैसला देने के बाद कोई चारा ना रहा। सुल्तान अब्दुल अजीज़ परेशानी के आलम में सोच रहा था कि अचानक अब्दुल अजीज़ ने इस औरत को कहा कि अब तुमसे मैं जो सवाल पूछूं तुमने इसका ठीक ठीक जवाब देना है। इस औरत ने कहा, सुल्तान मौसम, आपने जो पूछना है आप पूछ लें। सुल्तान अब्दुल अजीज़ ने कहा, अगर तुम कहती हो तुम इस आदमी की बीवी हो और तुमने इसके साथ 2 महीने गुजारे हैं तो तुम्हें इसके घर के बारे में हर बात का पता होगा। इसकी बीवी ने कहा, जी हाँ सुल्तान मौसम, मुझे इसके घर की हर बात का पता है। फिर सुल्तान ने कहा, क्या इस आदमी ने घर में पालतू जानवर रखे हुए हैं? तो उस औरत ने कहा, जी हाँ सुल्तान मौसम, मेरे शौहर ने अपने घर में एक घोड़े का अस्तबल बनाया हुआ है और इसके साथ साथ मेरे शौहर ने अपनी पसंद का एक कुत्ता पाला हुआ है, जो कि ये मिस्र के एक बहुत बड़े ताजर से खरीद कर लाया था। इसने इस कुत्ते की देखभाल के लिए पहले तो नौकर रखा हुआ था, लेकिन जब मेरी शादी हो गई तो मैं ही इस कुत्ते की देखभाल करती हूँ। जब सुल्तान अब्दुल अजीज़ ने इस औरत की यह बात सुनी तो सुल्तान अब्दुल अजीज़ तमाम दरबारियों से मुखातब हुआ। कहा, तमाम गवाहियों के बयानात और इन दलाइल को सुनने के बाद मैं इस मुकदमे का फैसला इस ताजर के घर में सुनाऊंगा। फिर सुल्तान ने इस लड़की को कहा, आज रात तुम हमारे मेहमान खाने में ठहरोगी। कल सुबह इस ताजर के घर में इस मुकदमे का फैसला सुनाया जाएगा। फिर सुल्तान अब्दुल अजीज़ ने इस नौजवान ताजर को कहा कि कल सुल्तान ने अजीज़ अब्दुल अजीज़ तेरा मेहमान होगा। ये बात सुनकर तमाम लोग हैरान और परेशान हो गए कि सुल्तान अब्दुल अजीज़ ने मुकदमे का फैसला अदालत में सुनाने के बजाय इस नौजवान ताजर के घर में सुनाने का क्यों हुक्म दिया। तमाम लोग अपने दिलों में सवाल लिए वहां से रुखसत हो गए। सुल्तान अब्दुल अजीज जब अगली सुबह हुई तो इस लड़की को लिए इस गांव में पहुंच गया। सुल्तान अब्दुल अजीज के इस्तकबाल के लिए तमाम गांव वाले मौजूद थे। सुल्तान अब्दुल अजीज को इस नौजवान ताजर ने अपने घर में कदम रखने की दावत दी, तो सुल्तान अब्दुल अजीज ने कदम रखते ही अपना कदम पीछे कर लिया।
اس لڑکی کو کہا کہ پہلے اس گھر میں اپنا قدم رکھو۔ تمام لوگ حیران ہو گئے کہ آخر سلطان کیا کرنے جا رہا ہے۔ جیسے اس لڑکی نے اس گھر میں قدم رکھا تو اب سلطان نے اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا، جا کر تاجر کے گھر میں سلطان کا سپاہی گیا اور تاجر نے نوکر کو حکم دیا کہ سلطان کے حکم کے مطابق کتے کو آزاد کر دیا جائے۔ کتے کے ڈر سے سارے گاؤں والے پیچھے ہٹ گئے۔ جیسے ہی تاجر کے سپاہی نے کتے کو آزاد کیا تو کتا فوراً اس لڑکی جو کہ اس کی بیوی ہونے کا مطالبہ کر رہی تھی اس کے قدموں میں گر گیا اور اس کے پیروں کو چومنے لگا۔ اس لڑکی نے بھی اس کے سر سے ہاتھ پھیرا اور اب سلطان عبدالعزیز اس لڑکی کو لیے اس نوجوان تاجر کے گھر میں چلا گیا۔ اب سلطان عبدالعزیز نے اس نوجوان تاجر کو کہا کہ اس مقدمے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تمام لوگ حیران ہو گئے کہ آخر سلطان اپنا کیا فیصلہ سنانے لگا ہے۔ چند لمحوں کے بعد سلطان عبدالعزیز نے کہا کہ اس مقدمے کا یہ فیصلہ ہوا کہ یہ لڑکی حقیقی بیوی ہے اور تم نے اس کے ساتھ گواہان کی موجودگی میں نکاح کیا ہے۔ یہ سن کر وہ نوجوان تاجر کہنے لگا، سلطان معظم، جیسا کہ عدالت میں تمام گاؤں والوں نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ میرا اس کے ساتھ کوئی نکاح نہیں ہوا اور نہ ہی اس لڑکی کے پاس نکاح کا کوئی گواہ موجود ہے اور نہ ہی وہ قاضی جس نے اس کا نکاح کرایا۔ تو سلطان عبدالعزیز نے کہا، دنیا کی ایک چیز جس سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ ایمان بھی خریدا جا سکتا ہے، لیکن وفائی کبھی نہیں خریدی جا سکتی جو کہ اس کتے نے دکھائی ہے۔ جب سلطان نے بات کہی تو سب لوگ حیرانگی کے عالم میں سلطان کو دیکھنے لگے۔ پھر سلطان نے کہا کہ میں جانتا ہوں تم نے سب گاؤں والوں کو خرید رکھا ہے، اس لیے انہوں نے تمہارے حق میں گواہی دی، لہٰذا یہ بیوی تیری ہے اور اس بات کا تم اپنی زبان سے اعتراف کر لو ورنہ مجھے اعتراف کروانا آتا ہے۔ سلطان کے الفاظ سن کر وہ نوجوان سلطان کے قدموں میں گر گیا اور کہا، سلطان معظم، بے شک یہ نوجوان لڑکی میری بیوی ہے اور میں نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا، لیکن حضور میری ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ تمام گاؤں والے جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ لڑکی سچ بول رہی ہے۔ جو سلطان عبدالعزیز نے کہا، جیسا کہ میں نے کہا کہ سب کچھ خریدا جا سکتا ہے لیکن وفاداری خریدی نہیں جا سکتی۔ جیسے اس لڑکی نے گھر میں قدم رکھا تو اس کتے نے اس کے پاؤں چاٹنا شروع کر دیے، کیونکہ جب یہ گھر میں ہوتی ہے تو اس کو کھانا ڈالتی تھی، اس کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ اگر یہ تیری بیوی نہ ہوتی، یہ اتنی بڑی نسل کا کتا گھر میں داخل ہوتے ایک انجان عورت کو کبھی اس طرح پیار نہ کرتا، اس کے قدموں کو نہ چاٹتا۔ تو میں نے اس عورت کے ساتھ اس کتے کے پیار کو دیکھا تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ واقعی تمہاری بیوی ہے اور اسی گھر میں رہتی ہے۔ اور پھر سلطان عبدالعزیز نے کہا کہ انسانوں سے بہتر تو وہ کتے ہیں جو انسانوں کے ساتھ وفا کرتے ہیں اور چند سکوں کی خاطر بکتے نہیں۔ جب سلطان نے بات کہی تو تمام گاؤں والے شرم سے سر جھکائے کھڑے ہو گئے۔ سلطان عبدالعزیز نے کہا کہ اے گاؤں والو، تمہاری اوقات تو اس کتے سے بھی کم ہے۔ میری نظر میں یہ کتا تم سے سب سے بہت قیمتی ہے، تم سب کسی کچرے سے کم نہیں۔ تم نے چند سکوں کی خاطر ایک مظلوم عورت پر ظلم ہوتے دیکھا لیکن تمہارے ضمیر نہیں جاگا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ جب بھی کہیں ظلم ہوتا ہے تو سب کو چھپایا جا سکتا ہے لیکن کبھی ظلم کو نہیں چھپایا جا سکتا۔ اسے اس نوجوان نے جو اس عورت پر ظلم کیا اس سے چھپایا نہ گیا اور اس کتے کی مدد سے مجھے پتہ چل گیا کہ یہ عورت واقعی سچ بول رہی ہے اور یہ نوجوان جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر نوجوان، اب بتاؤ تجھے کیا سزا دینی چاہیے؟ تو نوجوان تاجر نے کہا، سلطان معظم، اب میرے لیے جو بھی سزا کا تعین کرے میں اس کو بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ سب صورتحال دیکھتے وہ لڑکی رونے لگی اور کہا کہ سلطان معظم، مجھے آپ سے درخواست کرنی ہے کہ آپ میرے شوہر کو کوئی سزا نہ دیں۔ جب اس لڑکی نے یہ بات کہی تو اس کا شوہر بھی رونے لگا اور گڑ گڑا کر اپنی بیوی سے معافی مانگنے لگا کہ میں نے تمہیں کتنا ذلیل کیا، رسوا کیا۔ یہ سب صورتحال دیکھ کر سلطان عبدالعزیز نے تمام گاؤں والوں کو حکم دیا، کبھی بھی کسی مظلوم پر ظلم ہوتے ہوئے اگر تم آواز نہیں اٹھاؤ گے تو ہو سکتا ہے کل وہی ظلم چلتا چلتا تمہارے خود پر آ جائے۔ اور پھر سلطان عبدالعزیز نے اس نوجوان تاجر کو معاف کر دیا، ان دونوں کو خوشی خوشی چھوڑ دیا، دوبارہ اپنے محل کی طرف لوٹ گیا اور جاتے ہوئے سلطان عبدالعزیز نے کہا کہ یہ بات تاریخ میں ضرور لکھی جائے گی کہ ایک عورت کا گھر کتے کی وفاداری کی وجہ سے بچ گیا۔